آپ ریکارڈنگ سٹارٹ کر لیں. آ گیا سر. چلو ابھی آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ بندی نے سٹارٹ کر دیا. ہاں جی, ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ ابھی تک کشمیر ایشو کو ہم ڈسکس کرنا ہے نا. انٹرو ہم نے پڑھ لیا, ٹھیک ہے. انٹرو میں ہم نے یہی کوئی مطلب وہ کہ کس طرح آپ نے ایسا وغیرہ یا کوئی پیراگراف اس پر لکھنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. پھر جیوگرافی ڈسکس کر لی. اس کے بعد میں نے آپ کو میپ بتا دیا کیسے پاکستان ہٹا کے ٹھیک میں آپ نے 3-4 لوگوں کو یوز کرنا ہے. سوشل بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. پھر ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں پڑھ لیا, لیکن اس میں ہم نے ریجنز ڈسکس کر لی کہ 6 ریجنز رہی ہیں. پھر ہم نے کہ پاکستان یہ کشمیر میں سیاسی بیداری کس طرح پیدا ہوئی, ٹھیک ہے. تو کرتے کرتے World War II سے مطلب وہ سیڈز اس کے بوئے گئے. پھر آپ کے پاس آ کر رک جاتی ہے کس میں, جو آپ کے پاس 2 پارٹیز بن جاتی ہے, مسلم کانفرنس اور آپ کے پاس. ایک منٹ میں صرف وہ ریوائز کر رہا ہوں. پھر جب ہم ٹاپک وہ شروع کریں گے مطلب جہاں سے چھوڑا تھا وہاں, پھر صرف میں وہ ریویو بتا رہا ہوں. پھر پولیٹیکل سٹانس ان کا کیا رہا تھا, ٹھیک ہے. انڈیپینڈنس موومنٹ جو چل رہی تھی اس ٹائم, ٹھیک ہے. پھر یہ کیوں ناکام رہی وہ ہم نے پڑھ دیا. پھر کوسچن آف ایکسیشن تھا کہ کس کے ساتھ الحاق کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ 3 آپشنس تھے, 3 آپشنس کو بھی ہم نے ڈسکس کر دیا کہ جو تیسرا آپشن تھا اس کو بھی ہم نے کلیئر کر دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ڈفرنٹ کنٹریز بن جائیں گی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایک کوسچن آف ایکسیشن میں مہاراجا کا رسپانس کیا تھا, اس نے یہ رسپانس کیوں دیا تھا, کیونکہ وہ ایک پالیسی اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا. وہ پالیسی وہ کس طریقے سے مطلب وہ اس کا آگے لے کر چلا, جو سپورٹ وغیرہ اس میں حاصل کی, اس کا مقصد کیا تھا. پھر اس کے رسپانس میں اسٹیٹ کی مطلب وہ پاپولیشن نے کس طرح ریئیکٹ کیا. پھر اس کے نتیجے میں آپ کے پاس جو ریلیجیس افینٹیز کے بنا پر یا ریلیجیس سینسٹیوٹیز کے بنا پر یہاں سے مطلب آپ کے پاس ٹرائبل بیلٹ سے لوگ کس طرح مطلب وہاں پر گئے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا, آر کانفلکٹ وہاں پر ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر انڈیا کا رسپانس کس طرح آیا. انڈیا کا رسپانس پری پلانڈ تھا, ٹھیک ہے. 25 اکتوبر انڈین ڈیفنس کمیٹی جنہوں نے جو میجرز لیے, کنٹروورشل انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی بات ہم نے کر لی. پاکستان آرمی کی مطلب وہ کیا ہے گیرزن بھیجنے کے لیے قائد اعظم نے ڈائریکشن دے دی کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کو, لیکن انہوں نے وہ فیصلہ مؤخر کر دیا, ٹھیک ہے. فار ون ریزن اور دی ادر, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ریوولٹ چلی تھی نا, اس کا آؤٹ کم کیا نکلا. آؤٹ کم ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ڈفرنٹ آؤٹ کمس لکھتے ہیں. یہاں پر ہم نے اپنا لیکچر جو ہے یہ مطلب ہم نے چھوڑا تھا. اب ہم کہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس سر. جی سر. یہی سلائڈ تھی نا, کیونکہ ہم نے لاسٹ 1 منٹ یہ ہم نے ڈسکس کر لیا سر جو جنرل گریسی کا سٹانس تھا کہ انہوں نے قائد اعظم کی بات نہیں مانی اور مطلب آرمی نہیں بھیجی پاکستان. لیکن انہوں نے ایک آفیشیل ایکسکیوز دیا کہ مجھے جو ان کا وہ انڈیا میں اس نے اس سے انسٹرکشنز لینا ضروری سمجھے کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے. ٹھیک, تو سر اس پوائنٹ کو ہم وہ کر سکتے ہیں, ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اسٹیٹ لیول پہ پاکستان نے کشمیر کے اندر ملٹری انٹروین پوزیشنز کیپچر کرنے کے لیے وہ کر رہے تھے, کیونکہ ان کو اپریہنشنز تھی کہ انڈین آرمی پاکستان سائڈ پہ نہ آ جائے, اور وہ بھی تب انہوں نے آرڈر دیا تھا جبکہ انڈیا آلریڈی انٹروین کر چکا تھا اور ساری جگہ کیپچر کر لی. یہ اس طرح تھا. بس میں یہ وہ کر رہا تھا, پروف کر رہا تھا کہ یہ بات چلو گڈ گڈ ویری گڈ, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اپنے نیریٹوز کو اسٹرانگ کر لینا تو پھر یہ ساری انفارمیشن آپ کو یاد رہے گی. اب بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں, مطلب اسی طرح اپنے پیراگراف کنیکٹ کرتے ہیں کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو ہم ٹھیک بھی مان لیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اوبلیگیشنز تھی کہ آپ کے ساتھ یہ جو ایکسیشن ہے نا انڈیا کے ساتھ کشمیر کی, یہ ٹیمپرری ہے. ٹیمپرری کس, یہ کنڈیشنل ہے. کنڈیشنل کس طرح ہے کہ آپ کے پاس گورنر جنرل سے لے کر ان کے فاؤنڈنگ فادر سے لے کر پولیٹیکل لیڈرشپ تک, اور لیڈرشپ سے پھر آ کر پارلیمنٹ تک, ٹھیک ہے. ہر ایک فورم پر یہ چیز, اور اس سے بھی آگے جا کے پاکستان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی, ٹھیک ہے, وہ یہ بات ہائی لائٹ کی گئی تھی کہ یہ ایکسیشن کا انسٹرومنٹ ہم نے ایکسپٹ کر لیا ہے, لیکن یہاں کا فیصلہ یہاں کے عوام کرے گی. کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام ہی الٹیمیٹلی کرے گی کہ آپ کے پاس انہوں نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے, پاکستان کے ساتھ جانا ہے, یا انڈیپینڈنٹ رہنا ہے, ٹھیک ہے. اس کی سب سے پہلے جو آپ کے پاس تھی نا جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن 26 اکتوبر کو اس نے ایکسپٹ کر لیا ماؤنٹ بیٹن نے,
تو اس کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی. ٹھیک ہے, اس کی آخری لائن دیکھ لیں, the question should be decided in accordance with the wishes of the people. کہ صحیح ہے, ہم نے ایک سیشن مطلب وہ کر دی, لیکن یہ جو ہے نا, یہ آپ کے پاس وشز آف دا پیپل کے بیس پر یہ کوسچن, کشمیر کوسچن ایڈ کیا جائے گا. سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ یہ ہے. اب وہاں کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے نا, نہرو, وہاں کے جو اس ٹائم کے پی ایم تھے, انہوں نے پاکستانی پرائم منسٹر کو ایک ٹیلی گرام میں بھی یہی بات دہرائی کہ آپ کے پاس یہ انڈین گورنمنٹ پرومس کرتی ہے کہ جو کشمیر کا جو فیوچر ہے نا, وہ کشمیر کے لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے جب وہاں پر امن و امان آ جائے گا. امن و امان مطلب جو وہاں پر لڑائی چل رہی ہے وہ رک جائے گی. ٹھیک ہے, اس نے پاکستان جو اسٹیک ہولڈر تھا اس کو بھی پلیج کر دیا. دو باتیں ہو گئی. اب تیسری بات یہ کہ ان کے فاؤنڈنگ فادر جو انڈیا کے جو لیڈرشپ تھی نا, انہوں نے اپنے مطلب عوام کو بھی یہی بات بتائی. ٹھیک ہے, کہ وہاں کشمیر کی تقدیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام ہی کریں گے. 3 لیولز پر ہو گئی. پھر آپ دیکھ لیں کہ ایون کشمیر میں بھی انڈیا کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کشمیر کے عوام کو بھی یہی بات بتائی کہ آپ کشمیر کی تقدیر کا فیصلہ کشمیر کی عوام ہی کرے گی اس تصواب رائے کے تھرو, پلیبسائٹ کے تھرو. تو کشمیر کے عوام کو بھی یہ پرومس کر دیا. اب ایون آپ کے پاس آگے جا کے انڈیا کے پارلیمنٹ میں بھی یہی بات بتائی گئی کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام ہی کریں گی, چاہے وہ جو بھی فیصلہ کرے اور ہمارے لیے کتنا بھی بینیفٹ کے ہو. تو ہر ایک فارم پر ہر ایک اسٹیک ہولڈر نے کیٹیگوریکلی یہ ڈکلیئر کیا کہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے اس کے باوجود بھی جو پرنسپل پوزیشن ہے نا, جو کہ اصولی فیصلہ ہے, وہ اسی طرح ہوگا کہ وہاں پر پلیبسائٹ ہوگا. مطلب کشمیر کے عوام کی کشمیر کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے, پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا انڈیا کے ساتھ جانا ہے. لیکن ایک ہی لائن میں ہم اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں کہ انڈیا کی پولیٹیکل لیڈرشپ, چاہے وہ کسی بھی آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتی ہو, وہ سیکولر رہی ہو یا آپ کے پاس ہندوتو آئیڈیالوجی کی طرف ان کی انکلینیشن ہو جو اب بھی آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, بی جے پی کی گورنمنٹ, یہ سارے irrespective of their ideologies, irrespective of their political affiliation, یہ سارے ان ڈکلیریشن سے بات گئے. ان ساروں نے ان ڈکلیریشن سے بیک اسٹیپ, یہ مطلب بیک ٹریک کر گیا. تو یہ ایک ہی لائن میں ہم نے اس کو کنکلوڈ کر دیا کہ سارے فورم پر سارے اسٹیک ہولڈرز نے ایک ہی بات بتائی جو کہ کشمیروں کا حق تھا, اور جس کے بیسس پر مطلب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو کہ خود بھی ڈیوبیس تھا, لیکن اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیں اور اس کو مطلب جو ایکسیپٹ کیا تو ان کنڈیشنز کے بیس پر ایکسیپٹ کیا تھا. تو یہ ساری انڈین لیڈرشپ جو ہے نا, irrespective of their political affiliation, ان سارے اسٹیٹمنٹ سے بیک ٹریک کر دی. تو آپ سوچیں کہ اس میں کوئی دو رائے ہے کہ انڈیا کا نیریٹو غلط ہے, کیونکہ وہ اپنے ڈکلیریشن سے بھاگ رہا ہے, وہ بھی کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کی ڈکلیریشن نہیں. اس وقت کے جو مین اسٹیک ہولڈرز تھے, ہر ایک فورم پر ہر ایک اسٹیک ہولڈر نے ایک ہی بات کہی جو کہ اصولی بات تھی. لیکن آپ کے پاس تمام لیڈرشپ جو چاہے وہ اس وقت کی تھی, چاہے وہ اس وقت کی ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق ہوتی ہے, وہ سارے بیک ٹریک کر گئے. ٹھیک ہے, از اٹ کلیئر؟ اچھا, آپ انڈینس کے ساتھ بات کرتے ہو نا, تو پھر آپ اس بیسس پر کرتے ہو. ٹھیک ہے, آپ نے جو ٹاپک ہم پریپیئر کر رہے ہیں تو ایک کشمیری کے طور پر اس کو مطلب ایڈریس ہے اس ٹاپک کو. آپ جب اس کو پریزنٹ کر رہے ہو یا بات اس پہ کر رہے ہو یا اس کے متعلق پڑھ رہے ہو, تو خود کو کشمیری سمجھ کے نہیں اس ٹاپک کو پڑھو. تو پھر آپ کے پاس چاہے پاکستان میں بحث کر رہے ہو, آپ کے پاس انڈیا میں اس پر بحث کر رہے ہو, یا چاہے باہر ممالک میں, آپ کو کوئی مطلب وہ آپ کا نیریٹو کوئی مطلب وہ کیا نہیں کر سکتا, اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے پاس سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے. ٹھیک ہے, اور آپ اپنا کیس بڑی اچھی طرح سے لڑ سکو گے. ٹھیک ہے, اب کیا آتا ہے کہ انڈیا نے تو یہ کام کر دیا, انڈیا تو اپنے وعدوں سے مکر گیا. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس یہ ایشو ہم نے کہا تھا کہ اس کا آؤٹ کم ایک اور بھی نکلا تھا, آخری پوائنٹ, کہ یونائٹڈ نیشنز میں یہ مسئلہ چلا گیا. تو سب سے پہلے جو یونائٹڈ نیشنز کو خط لکھا تھا نا, یا جو پروپوزل بھیجی تھی, وہ پاکستانی سائڈ نہیں بھیجی تھی. نارملی تو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے نا کہ انڈیا نے سب سے پہلے کمپلینٹ سیکورٹی کونسل میں ڈالی. بالکل ٹھیک کہتا ہے, لیکن یو این کو سب سے پہلے اپروچ پرائم منسٹر آف پاکستان لیاقت علی خان نے کیا تھا. کس حوالے سے
کہ یار یو این اپنے ریپرزینٹیٹیو بھیجتے کشمیر میں تاکہ یہ لڑائی رکوا سکے اور اس مسئلے کا ہم حل نکال سکیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے پاکستان والے کہ انڈیا والوں کو نکال دو. وہ ایک سمپل سادی سی بات کو ایک پروپوزل پیش کر رہے تھے کہ یو این کے ریپرزینٹیٹیو بھیجے جائے تاکہ سچویشن کو کنٹرول کیا جا سکے اور انہیں کی نگرانی میں ہم اس مسئلے کا حل نکال سکیں. لیکن یہ آپ کے پاس نومبر یہ 1947 میں یہ چیز انہوں نے مطلب اپروچ کیا تھا لیکن یہ چیز فیل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے جی سے بات. سر مجھے لاسٹ سلائیڈ میں ایک بات سمجھ نہیں آئی جو نہرو کی پہلی اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی آپ نے اسپیچ میں کہ پاکستان جو ہے کشمیر از ناٹ اے پارٹ آف پاکستان اینڈ انڈیا اور پھر بعد میں کلیئرٹی تھوڑی سی کر رہے تھے تو اس سے تو یہ جو اگر اس لائن کو میں دیکھوں تو جیسے اسٹانس تو یہ لگتا ہے کہ انڈیا کی بھی نیوٹرل اپروچ نہیں تھی اس کے لیے. جو یہی تو ہم کر رہے ہیں کہ پرنسپل یہ تو میں بار بار لیکچر میں نے بتایا کہ یہ سارے ڈکلیریشن پرنسپل تھے اصولی تھے لیکن کیا ان پر عمل ہوا یہ جو آخری لائن میں نے لکھی نہیں نہیں بالکل. تو یہی تو ہم کیس ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں نا. اچھا مطلب ان کے خلاف ایویڈنس ہے یہ جو ہم اسٹیٹمنٹس ہیں یہ تو ان کے خلاف ایویڈنس ہم اپنا کیس بلڈ اپ کرنے کے لیے ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ انہوں نے خود بھی کہا تھا ہر ایک فورم پر ہر ایک اسٹیک ہولڈر نے لیکن یہ ساری لیڈرشپ چاہے وہ اس ٹائم کی تھی یا چاہے اس ٹائم کی وہ بیک ٹریک کر دی. سمپل سادی بات. لیکن سر یہ جو آپ جو یہ ابھی دیکھیں آپ یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں اور بالکل اس کے اپوزٹ کام کرنا تو یہ کیا مطلب انٹرنیشنلی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اس چیز کے پیچھے کیا چیز بات تھی جو انہوں نے یہ کام ایسا کیا تھا. ایک تو انٹرسٹ ان کا اپنا تھا ویسے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہ بھی دیتے تو فرق کیا پڑتا تھا ان کو. فرق پڑتا تھا ٹھیک ہے. کوئی بھی اسٹیٹ اس کو ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے اپنا جو بھی اس کے ارادے ہوتے ہیں نا. ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ انڈیا نے اسی وقت اسپیشل اسٹیٹس کو ختم نہیں کیا یا انڈیا نے اسی سال میں اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کیا ہے اور وہ گریجولی ڈیموگرافک جو چین کی الٹیمیٹ پالیسی ہے گریٹ پاور بننے کے لیے وہ یہ اسٹیپس کی اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے. لیٹ می کم ٹو دوز سیکشنز آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کہ انڈیا نے یہ ساری چیزیں کیوں کی ہیں. اوکے تھینک یو یار وہ بھی تو کوئی مطلب ان کے بھی تو ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بھی تو کچھ نہ کچھ سوچتے ہوں گے ٹھیک ہے. تو یہ بھی انہوں نے یہ بھی کافی چالاکی سے کام لے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی چالاکی حقیقت کو نہیں چھپا سکتی ٹھیک ہے. اب یہ کشمیر ایشو یونائیٹڈ نیشنز میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کی تاریخ رہی ہے. لیاقت علی خان نے ریپرزینٹیٹیوز کی بات کی وہ چیز فیل ہو گئی. انڈیا نے کوپریٹ نہیں کیا یونائیٹڈ نیشنز بھی نہیں رہا. اب دوسرا جو امپورٹنٹ وہ شروع ہوتا ہے نا وہ جب انڈیا نے کمپلینٹ فائل کی. انڈیا نے سیکورٹی کونسل میں کمپلینٹ فائل کی 1 جنوری 1948 کو ٹھیک ہے. اور اس نے بنیادی طور پر کیا کہا کہ سیکورٹی کونسل پاکستان کو یہ ڈائریکشن دے یا یہ ڈکٹیٹ کروائے کہ آپ جو آپ کے ملک سے انویڈرز آئے ہیں نا ان کو نکال دیں یا انویڈرز کو جو آپ اسسٹنس دے رہے ہو وہ بند کر لیں تاکہ ہم جو انڈیا والے کہہ رہے ہیں تاکہ ہم جو پلیبیسائڈ کروانا چاہتے ہیں وہ کرا سکیں ٹھیک ہے. انڈیا نے بھی کمپلینٹ فائل کر دی. لیکن ان کی بات ذرا غور سے مطلب دیکھیں نا کہ ان کے کمپلینٹ میں کیا چیز تھی کہ فورن انٹروژن وہ ختم کی جائے تاکہ ہم پلیبیسائڈ کروا سکیں. دوسری بات کیا کہہ رہا ہے تاکہ ہم پلیبیسائڈ کروا سکیں. پاکستان کیا کہتا ہے اس کے کاؤنٹر کمپلینٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کمیشن اپوائنٹ کر لیں کشمیر میں ٹھیک ہے. اسی کمپلینٹ کے کاؤنٹر کمپلینٹ میں پاکستان یہ نیریٹو دیا تھا ایک کمیشن اپوائنٹ کر لیں ٹھیک ہے اور وہ یہ انشور کرے کہ اس مسئلے کا حل نکلے. اور اسی کے ساتھ پاکستان یہ بات بھی بتائی کہ جو انڈیا وہاں پر ایٹروسٹیز کرے جو مظالم ڈال رہا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے نا اس کی ڈوبیسنس ڈفرنٹ انہوں نے وہ ایویڈنس دے دی ہے کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جس کی کوئی لیگل ویلیو ہے بھی نہیں وہ بھی آپ کے پاس انڈر ڈیورس مطلب وہ سائن کروایا گیا تھا مہاراجا سے ٹھیک ہے. تو پاکستان نے صرف یہ تو ہائی لائٹ کر دیا لیکن آگے راستہ کیا بتایا. آگے راستہ یہ بتایا کہ کمیشن اپوائنٹ کر دیا یو این والے جو کہ اس مسئلے کا حل نکال سکے ٹھیک ہے. اسٹانس کو پاکستان کے دیکھ لیں. یونائیٹڈ نیشنز کا رسپانس اس پہ کیا آیا صحیح ہے. سیکورٹی کونسل نے آپ کے پاس کیا بنا دیا 20 جنوری 1948 کو انہوں نے یونائیٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا ان پاکستان بنا دیا جس کو UNCIP کہتے ہیں. انہوں نے سیکورٹی کونسل نے دونوں پارٹیز کی رضامندی سے UNCIP بنا دیا 20 جنوری 1948 کو تاکہ وہ کیا کر سکے جو کہ کمپلینٹ انڈیا نے فائل کی ہوئی ہے اور جو کاؤنٹر کمپلینٹ میں چیز آئی ہے پاکستان کی طرف سے
इन चीजों को मद्देनजर रखकर एक सोल्यूशन दे सके कश्मीर के लिए। इज इट क्लियर? अभी तक क्लियर है कि जो हम पढ़ रहे हैं? जी क्लियर है। चलो, अब यूएनसीपी के एफर्ट्स क्या रही है? यूएनसीपी को तो उन्होंने अपॉइंट कर दिया, अब जो एफर्ट्स आगे रही है ना, ठीक है, वो यूएनसीआईपी नहीं किया, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया इन पाकिस्तान। इन्होंने क्या किया कि पहले पाकिस्तान विजिट किया या इंडिया विजिट किया, फिर पाकिस्तान किया, ठीक है, लेकिन दोनों ममालिक को विजिट किया, उन सारों के नैरेटिव्स या अप्रहेंशंस वगैरह की रोशनी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को उन्होंने एक प्रपोजल दे दिया और उसी प्रपोजल के बेस पर, यूएनसीआईपी के प्रपोजल के बेस पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 21 अप्रैल 1948 को एक रेजोल्यूशन पास की, जिसमें उन्होंने 3 स्टेप्स इस के रेजोल्यूशन के लिए बताया, और पाकिस्तान इसी रेजोल्यूशन की बात कर रहा था, एक इसकी और एक दूसरा भी आएगा उसकी। यार इसी पर अमल करवा दिया जाए, इस पर तो सारे पार्टीज का कंसेंसस है, इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? इन 3 स्टेप्स में उन्होंने क्या बताया? इसके रेजोल्यूशन में बुनियादी 3 स्टेप्स है कि पहले जो कश्मीर में फाइटिंग हो रही है, डोगरा की मतलब वो आर्मी है या इंडियन आर्मी या आपके पास जो लश्कर है या आपके पास फ्रीडम फाइटर्स, इनके दरमियान जो जंग मतलब हो रही है ना, इसको रुकवाया जाए। पहले स्टेप उन्होंने ये कहा कि इसको रोकना चाहिए, ठीक है, उसको हम रुकवाएंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में हम कंडीशंस को नॉर्मलाइज करेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या था? नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये था कि आपके पास लड़ाई तो रुक गई, लेकिन लड़ाई करने वाले लोगों को भी हमने जहां से वो आए थे वहां पर भेजना है वापस। तो लश्कर आपके पास दोबारा जाएगा, जो भी फॉरेन इन्वेडर्स है वो चले जाएंगे, चाहे वो इंडियन साइड के हो या पाकिस्तान साइड के हो, और इसी तरह आर्मीज भी विड्रॉ कर ली, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बात बताई कि जब ये कंडीशन नॉर्मलाइज हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे आप? सर प्लेबिसाइड करवाएंगे, प्लेबिसाइड, फ्री एंड एग्जैक्टली फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबिसाइड करवाएंगे, जो कि कश्मीर की किस्मत का फैसला करेगा। सही है? क्या इसमें कोई दो राय? इन्होंने जो ये बातें बताई, क्या ये किसी भी पार्टी के लिए नाकाबिल कबूल थी? नो सर। इन दोनों का कंसेंसस था, इन दोनों से इनपुट लेकर इन्होंने यूएनसीआईपीए ने एक मतलब रिपोर्ट कंपाइल की थी, वो रिपोर्ट सिक्योरिटी काउंसिल को दी, सिक्योरिटी काउंसिल ने ये रेजोल्यूशन पास करी, उसमें ये 3 स्टेप्स है, लेकिन इस पर अमल क्यों नहीं हो सका या इसको रियलाइज क्यों नहीं कर सका? क्योंकि इंडिया ने मजीद फौजें भेज दी, मजीद फौजें भेजने की उन्होंने अपनी मजीद प्रेजेंस बढ़ा दी इसी दौरान, ठीक है। और आपके पास पाकिस्तान के पास उस रास्ता और क्या बचता था? वो उन्होंने पाकिस्तान ने अपनी डिफेंसिव पोजीशंस नहीं वो एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग कर कि यार इंडिया पाकिस्तान पर ना छोड़ दो ना, ठीक है। तो इसकी वजह से ये दोनों कंडीशंस जो पहली वाली है ना वो फुलफिल ना हो सकी, तो प्लेबिसाइड भी नहीं हो पाया। तो हम देखते हैं कि इंडिया की एग्रेसिवनेस की वजह से इतना रेशनल सोल्यूशन था ना, जो कि इसी की मर्जी से, इसी के कंप्लेंट के रिजल्ट में ये अल्टीमेटली आया था, उस पर भी इन्होंने अमल नहीं किया। एक पॉइंट ये। अब दूसरा काम क्या हुआ, ठीक है। अब क्या हो जाता है जब इंडियन आर्मी मजीद बढ़ जाती है, पाकिस्तान आर्मी डिफेंसिव पर चली जाती है, वहां पर एक काम होता है, वह उसी टाइम में मतलब आपके पास, आपने सुना होगा पाकिस्तान और इंडिया की पहली जंग स्टार्ट हो जाती है। सुना है किसी ने इसके बारे में? यस सर। ठीक है। तो जब इनकी मतलब वो जंग स्टार्ट हो जाती है ना, जंग चलती रहती है, ठीक है। तो आपके पास ये यूएनसीआईपी नहीं है, वो अगेन ऑन 13 अगस्त 1948 वो एक रेजोल्यूशन पास करता है, लेकिन उससे पहले ये पाकिस्तान और इंडिया के साथ मिल बैठ कर प्रॉपर डिस्कशंस करता है कि हमने आगे किस तरह जाना है। तो ये 3 पॉइंट्स पर मतलब वो एग्री होते हैं। एक तो ये है कि यूएनसीआईपी कहता है कि दोनों साइड्स को पहले सीज फायर कर दियो, सीज फायर, ठीक है। सीज फायर मतलब लड़ाई हो रही है, रुक जाएगी, ठीक है, कोई मतलब वो गोली दोनों तरफ से नहीं चलेगी। फिर इन दोनों पार्टीज ने, पाकिस्तान इंडिया ने एक एग्रीमेंट करना है, ठीक है, कि ये एक दूसरे के साथ जंग नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब एक ट्रूस एग्रीमेंट कर लेंगे कि इस वक्त तक या इन कंडीशंस कि जब तक ये फलाना कंडीशंस नहीं होगी हम जंग नहीं करेंगे, ठीक है। एक ट्रूस मतलब एग्रीमेंट के जंग इनके दरमियान अभी दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। जब ये दोनों ये एग्रीमेंट कर लेंगे
تو پھر یہ کیا پھر یو این سی آئی پی نے کیا کہا اس ریزولوشن میں؟ انہوں نے یہ کہا کہ یار پھر ہم فری اینڈ امپارشل پلیبیسائٹ کروائیں گے. یہ وہی بات ہے جو انہوں نے پریویس اس میں کی. تیسرا پوائنٹ کیا، پہلے کنڈیشنز کو صحیح کرو پھر پلیبیسائٹ کروا دو. اسی میں بھی کنڈیشنز پھر ڈفرینٹ ہو گئی تھی، جنگ ہو رہی تھی، تو جنگ کو روک لو، ایگریمنٹ کر لو، پھر اس کے بعد ہم فری اینڈ امپارشل پلیبیسائٹ کروائیں گے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک دوسری کنڈیشنز رکھ دی کہ یار پاکستان کی فورسز وڈرا کر جائیں گی. یہ یو این سی آئی پی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کی ساری فورسز وڈرا کر جائیں گی کشمیر سے. آپ کے پاس جو ایڈمنسٹریشن ہے نا وہ لوکل اتھارٹیز کو دے دی جائیں گی. انڈیا کی ساری فورسز جو ہے نا وہ جو انہوں نے کشمیر آکوپائی کیا ہے وہاں سے نہیں جائیں گی. تب تک نہیں جائیں گی یا ان میں ریڈکشن نہیں ہوگی جب تک سارے قبائلی وہاں سے نہ نکل جائے اور جب تک پاکستانی فورسز جس سائڈ پر ہے نا وہ واپس نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. اب اس کے رزلٹ میں کیا ہوا؟ اب اس کے رزلٹ میں یہ ہوا نا کہ سیز فائر بھی ہو گیا، ٹروس ایگریمنٹ بھی دونوں کے درمیان میں ہو گیا، لیکن پلیبیسائٹ نہیں ہو پایا. کیوں نہیں ہو پایا؟ جنگ شروع ہو گئی تھی. نہیں جنگ تو رک گئی تھی. یہ سیز فائر اور ٹروس سر وہ ایگریمنٹ کے پاکستان کی آرمی جو ہے وہ بیک نہیں ہوئی تھی. کیوں نہیں ہوئی تھی؟ سر ہو سکتا ہے وہ انڈین آگے آ جاتے. India was not giving any assurance. India was not giving any assurance. It was not discounting anything. It was inflexible. وہ بالکل انفلیکسیبل تھا. وہ پورے کشمیر پر، آزاد کشمیر کے پورے پر اپنا حق جتا رہا تھا. تو پاکستان کو اپریہنشن سی، تو پاکستان کس طرح یونیلیٹرلی سارے فورسز ہٹا دیتا، ٹھیک ہے، اور انڈیا جو بالکل انفلیکسیبل تھا ان کے لیے میدان خالی کر دیتا، کیونکہ پاکستان کی اپنی سوورینٹی تھریٹن ہو جاتی. اور کسی بھی ملک کا سب سے سپریم نیشنل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کی مطلب وہ کیا ہے؟ جغرافیکل اینڈ آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز کا بقا. تو آپ اپنے آئیڈیولوجیکل اور جغرافیکل باؤنڈریز کی بقا کو خطرے میں ڈال دیتے اس کمیشن کی ریزولوشن کے بیس پر، جبکہ دوسری پارٹی بالکل انفلیکسیبل تھی. تو یہ چیز فیل ہو گئی. جنگ تو رک گئی، سیز فائر بھی ہو گئی، لیکن فورسز اپنی جگہ سے نہیں ہلی کیونکہ انڈیا سائڈ بالکل انفلیکسیبل تھا، اور اسی کے رزلٹ میں ڈیسائڈ نہیں ہو پایا. تو دوسرے کیس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو این کے انڈر، سیکورٹی کانسیپٹ کے انڈر جو یو این سی آئی پی بنی ہے، اس کی جو دوسرے ایفرٹ ہے نا وہ بھی انڈیا کی ہی وجہ سے فیل ہوئی. آپ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ آخری سلائڈ کر دیتے ہیں، پھر لیکچر مطلب اگلے اس میں کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم 1 بج گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک میرا کوشچن ہے. ایک منٹ میں اس کو کر لوں پھر وہ آپ کر لیں. ٹھیک ہے، جی نو پرابلم. ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم اگلے لیکچر میں دوبارہ وہ کریں گے. چلو اس کو یہ صحیح ہے، اس کو ہم آگے یہ سیکورٹی کانسیپٹ ریپرزینٹیٹیوز اگلے میں اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب یو این سی آئی پی کی جو ہے نا وہ ایفرٹس رکی نہیں یہاں پر. جب ہمارے پاس پلیبیسائٹ تو نہیں ہو پایا، جب یہ ٹروس ایگریمنٹ اور سیز فائر یہ چیز تو اچھی بات تو اس میں بھی نہ کہ جنگ رک گئی. تو یو این سی آئی پی نے کیا کیا کہ ایک اور ریزولوشن پاس کر. ٹھیک ہے، انڈر یو این. وہ ریزولوشن کون سی ہے؟ وہ 5 جنوری 1949 کی ریزولوشن ہے. اب اس کی امپورٹنس کیوں ہے؟ اس کی امپورٹنس اس لیے کہ اس میں 2 ایڈیشنل پوائنٹس آ گئے. پلیبیسائٹ کا پوائنٹ تو پہلے سے ہی موجود تھا کہ یار نارملائزیشن آف کنڈیشنز ہوں گی، پھر اس کے بعد پلیبیسائٹ ہوگا. لیکن یہ ریزولوشن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اس میں 2 مزید پوائنٹس آ گئے. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس ریزولوشن نے کہا انڈر سیکورٹی کونسل کہ آپ کے پاس ایک پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر، یو این جو ہے نا ایک پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر وہاں پر مطلب کیا کرے گی، اس کو انسٹال کرے گی یا مطلب اس کو تعینات کرے گی. یو این جو ہے ایک پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر کشمیر میں تعینات کرے گی. وہی پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر پورے ارینجمنٹس کرے گا کہ یہ پلیبیسائٹ کس طرح کروانا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو این نے ڈائریکٹلی مطلب آنرشپ لے لی کہ یار پلیبیسائٹ کروانا ہے، لیکن چاہے کہیں وہ ہمارے پاس کیا نہ ہو جائے، وہ ہمارے پاس کہیں اس میں داندلی نہ ہو جائے. داندلی کیوں نہ ہو جائے؟ کیونکہ انڈیا جو پلیبیسائٹ کو سپورٹ کر رہا تھا نا، تو اس کے دل میں وہ آپ بک میں پڑھ بھی لیں گے کہ اس کا نیریٹو بیک مائنڈ میں وہ یہی سوچ رہا تھا، چونکہ ہمارے کشمیر میں پرو گورنمنٹ مطلب پرو انڈین گورنمنٹ ہے نا جو شیخ عبداللہ کی ہے. ٹھیک ہے، شیخ عبداللہ کو انہوں نے اپنی سائڈ پر کر لیا تھا اور باقی پارٹیز جو ہے وہ بالکل ریپریسڈ ہے یا ان کو سپریس کر دیا گیا. تو وہ یہ پلیبیسائٹ کے پروسیس کو ریگ کر لے گا اور انڈیا کیا
ये लैंडमार्क डिसीजन क्यों है, ये जो अब ये वाली सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है, और जिसको पाकिस्तान बार बार 2 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की बात करता है। एक जो पहली वाली हमने पढ़ी, ये वाली इस रेजोल्यूशन की पाकिस्तान बात करता है, ठीक है, कि कश्मीर का फैसला इसी के बेस पर होना चाहिए। और दूसरा पाकिस्तान इस रेजोल्यूशन की बात करता है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें ये रिगिंग का एलिमेंट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि यूएन के अंडर ये होंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपके पास आ जाते हैं। ये प्रोपोजल्स दिए गए, लेकिन ये भी किसकी वजह से अभी तक रियलाइज नहीं हो पाया? इंडिया की वजह से। क्यों इसमें इंडिया ने रिजेक्ट किया? इंडिया ने रिजेक्ट क्यों किया इसको? क्यों रिजेक्ट किया? अंडर यूएन ऑस्पाइसेस ना सर। एग्जैक्टली, वो उनको यही खौफ था। पहले तो ये इसलिए एग्री कर रहे थे ना कि चलो यार उसको रेड हम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जब यहाँ इसकी बात आ गई ना, तो इन्होंने मतलब वो क्या है, ड्रैगिंग इट्स फीट, जो कि अभी शामिल कुरैशी की स्टेटमेंट ओआईसी का है, और बहुत अच्छी स्टेटमेंट आई है ओआईसी का, ठीक है। तो ये है कि इंडिया वाज ड्रैगिंग इट्स फीट, और ये रिजेक्ट कर दिया कि यार ये प्रपोजल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और ये पता है एक्सक्यूज क्या बनाते थे? ये एक्सक्यूज यही बनाते थे कि यार ये ट्राइबल पीपल यहाँ पर आ गए और पाकिस्तान आर्मी वहां पर मौजूद है, जबकि ये अपने नैरेटिव से 1 इंच भी नहीं हिल रहे थे, खुद इनफ्लेक्सिबल थे, और दूसरों के लिए वो ऑप्शंस रख रहे थे, वो कंडीशंस जो कि उनकी सॉवरेनिटी को खतरे में डाल देती थी, ठीक है। तो ये कि इस तरह इंडिया ने अपनी बदनीयती हर एक फोरम पर जाहिर किया, उसका हर एक डॉक्यूमेंट में जिक्र किया है, और एक न्यूट्रल बंदा भी जब उसको पढ़ता है ना, उसको पता चल जाता है कि किसने रिजेक्ट किया था, और सारी दुनिया भी इसकी गवाह। तो अभी आपको अभी तक जो हमने लेक्चर वो पढ़ा हुआ है, मतलब आपने पढ़ा, तो आपको वैसे पता चल रहा है कि कश्मीर इशू किस तरह इवॉल्व हुआ। अब तक उसमें खैर अब तक तो लेक्चर अभी आधा भी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अभी तक आप लोगों को समझ आ रही है कि पाकिस्तान का नैरेटिव प्रिंसिपल्ड है या अनप्रिंसिपल्ड है? यस सर, समझ आ रही है। हाँ ना, उसकी मीडिया तो मतलब जाए लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वो कश्मीर के इशू काफी मतलब कश्मीर के एट्रोसिटीज की आप बात करते हो, तो वो ये नहीं कहते कि कश्मीर में एट्रोसिटीज नहीं हो रही, वो ये कहते हैं कि आप अपने बलूचिस्तान को देखो। तो इससे जाहिलाना आर्गुमेंट और क्या होगा कि आप गलत काम कर रहे हो, आपको कोई गलत काम मतलब उसको पॉइंट आउट करते हो और आप कहते हो कि आप भी तो गलत करते हो, मतलब खुद को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इंडिया का नैरेटिव भी यही है कि वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो उल्टा काउंटर अटैक कर देता है। लेकिन अब बलूचिस्तान फाटा ये इशू इंडिया कश्मीर इशू से डिफरेंट क्यों है, और हम क्यों ये कहेंगे कि ये हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस कर रहा है, और इंटरनल मामलात पे इंटरफेरेंस अंडर द चार्टर ऑफ यूएन इट इज इलीगल। हर एक मेंबर जो कि यूएन चार्टर साइन कर रहा था, he was bound to follow the principles of the UN Charter, ठीक है। तो उसमें बुनियादी बात ये है कि कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। So FATA and Balochistan are the domestic affairs of Pakistan. How? I will explain it to you in the later stages as well. But आप सिंपल सारी ये बात समझ लें कि कश्मीर को आप स्टार्ट से देख लें, it is an international issue. ये स्टार्ट ही से मतलब ये क्वेश्चन चला आ रहा है, जबकि बलूचिस्तान और फाटा का तो क्वेश्चन है ही नहीं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, या पाकिस्तान और किसी दूसरे स्टेट के दरमियान में। और पाकिस्तान और दूसरे स्टेट के दरमियान में जो आप अफगानिस्तान और उसकी बात करते हो ना, उसको भी काउंटर मतलब वो काउंटर मतलब क्या किया है, उसको रिफ्यूट किया है आपके फॉरेन सेक्रेटरी ने इंटरनेशनल लॉ के आर्गुमेंट के बेस पर कि क्यों इनका क्लेम जो है वो इलीगल है फाटा पर, ठीक है। फाटा तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो केपीके का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अभी तक आपको पता चल रहा होगा कि कश्मीर को किसी इंटरनल इशू के साथ लिंक करना कितना बड़ा बेस्ट पॉइंट है किसी भी बंदे के, क्योंकि आपकी कश्मीर की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, पूरे आप डिक्लेरेशंस उस पर देख रहे हो, सारे यूएन के एफर्ट्स उस पर देख रहे हो, तो फिर भी एक डोमेस्टिक इशू के साथ उसको लिंक करना कहाँ का रैशनल आर्गुमेंट है? इज इट क्लियर अप टू सम एक्सटेंट? यस, मेरा एक क्वेश्चन है। जी अभी क्वेश्चन करें, 5 मिनट बाकी है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर सेशन में लेंगे। अभी क्वेश्चन आप कर ले 5 मिनट। आपने सर एक कहा था ना, जब फोर्सेस पाकिस्तान ने पीछे नहीं हटाई थी, वो फोर्सेस पाकिस्तानी जो थी आर्मी भी थी और ट्राइब्समैन भी थे ना, मैं सही बोल रहा हूँ? पाकिस्तानी फोर्सेस की जब भी हम बात करेंगे इट विल ओनली मीन पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, एंड पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस आर ओनली पाकिस्तान स्टेट सेक्शन मिलिट्री, नॉट द लश्कर। सो इट इज द मिलिट्री। हम जो पाकिस्तानी फोर्सेस की बात कर रहे हैं, सो वी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स मिलिट्री, सिंपल सारी बात। ओके, और ये जो आपने रेजोल्यूशन एक मिनट,
جو ریزولوشن آپ نے پہلے بتائی تھی اس کا کچھ میں نے نمبر ابھی پڑھا ہوا ہے، وہ آپ کو اگر پتہ ہے تو آپ ریزولوشن وہ نمبر بتا دیں 37 کی بات کر رہے ٹھیک ہے میں ہیں دیکھ یار، نمبر اس کے میں یہاں نہیں لکھ رہا، کوئی 37 سے ٹھیک ہے اوپر کوئی 50 تک وہ ریزولوشن ہو گئی ہے، لیکن پاکستان کن دو ریزولوشنز کی بات کرتا ہے؟ وہ یہ ایک 5 جنوری 1949 والی کی بات کر رہا ہے کیونکہ یہ آپ جی کے جی پاس سیکورٹی کونسل کی ہے، دوسرا اس کی بات کر رہا ہوتا ہے یہ جو آپ کے پاس کیا ہے 21 اپریل سیکورٹی کونسل کے انڈر جو آپ کے پاس ریزولوشن پاس ہوئی تھی، کیونکہ اس میں میکینزم بھی بتایا گیا ہے اور اس میں جو ارینجمنٹ اس کے لیے کرنے ہیں وہ فارمولا بھی بتایا گیا ہے۔ باقی ریزولوشن جو آئی ہیں نا اس کی سپلیمنٹری آئی ہے، صرف ان پوائنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے باقی ریزولوشن آئی ہے، تو وہ ریزولوشن آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اوکے اب آپ تھینک یہ یو کہیں گے کہ یار یہ چیپٹر 5 چیپٹر 6 اور چیپٹر 7 کے بیس میں نہیں جانا چاہتا، چیپٹر 6 اور چیپٹر 7 کی بیس یہی ہے کہ چیپٹر 6 آپ کے پاس دو سکولز آف تھاٹ ہے اس میں، ایک سکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس یو این ایگزسٹ کر رہی تھی نا مطلب اس ٹائم پہ تو وہ چیپٹرز کو اسپیسیفکلی مینشن نہیں کرتے، وہ آرٹیکل میں نے سجیسٹڈ ریڈنگز میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ کا جو فارمر فیڈرل منسٹر رہا لا منسٹر رہا ہے نا ایک ٹیکنوکریٹ رہا ہے، اس نے کافی خوبصورتی سے سمجھایا ہوا ہے کہ وہ یو این کا مطلب یہ آپ کے پاس کنونشن ہی نہیں تھی کہ وہ چیپٹر کو اسپیسیفائی کرتا، تو پہلے تو پاکستان کو اس بیس میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ اگر فورن سیکرٹری آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ چیپٹر 6 کے انڈر پاس ہوا تھا، چیپٹر 6 میں کیا ہے اسپیسیفک ریزولوشن آف ڈسپیوٹ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو فیصلے ہوں گے نا وہ ریکمنڈیشنز کی صورت میں ہوں گے، لیکن دوسرا اسکول آف تھاٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ ریکمنڈیشن کی صورت میں بھی ہو لیکن آپ کے پاس اسٹیٹ لیول پر آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ آن ڈفرنٹ پلیٹ فارم وہ یہ ڈکلیئر کر دے اور اس ریزولوشن کے بیس پہ جو پریکٹیکل سٹیپس آپ نے لیے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ عمل میں آ جائے، then it becomes binding۔ تو بائنڈنگ وہ کیوں بن گئے؟ کیونکہ آپ کے پاس یو این سی آئی پی آپ کے پاس ایک پریکٹیکل اسٹیپ لیا گیا، پریکٹیکل اسٹیپ لے لیا گیا، سو اٹ از نو مور only it cannot be termed as just an advisory body، ٹھیک ہے، دونوں نے ایکسپٹ کر لیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو جو ڈکلیریشن ہم نے نہرو وغیرہ کی ہر ایک جگہ پر، چاہے کشمیر چاہے انڈین کے پارلیمنٹ کے فلور پر ہو، چاہے آپ کے پاس پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کے ایکسچینج میں ہو یا آپ کے ساتھ ان کی گورنر جنرل کی اسٹیٹمنٹ ہو، وہ یہ جسٹیفائی کر لیتی ہے کہ دا مومنٹ دے ڈکلیئر دیٹ اٹ بیکمز بائنڈنگ فرام دیم اور بائنڈنگ فار دیم، ٹھیک ہے، سو ہم نے اس طرح اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ چیپٹر 6 چیپٹر 7 کے بیس میں پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ سے کوئی کوشچن پوچھ لے آپ کہیں گے کہ دو اسکول آف تھاٹ ہے، پہلے اسکول آف تھاٹ آپ کو جو آرٹیکل میں دوں گا فیڈرل جو آپ کا لا منسٹر رہا ہے اس کی وہ آرگومنٹس، کیونکہ وہ بندہ جو ہے نا وہ لیگل ایکسپرٹ ہے۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ وہ یہ کہتا ہے آپ کی لیگل فریٹرنیٹی کہ اگر یہ چیپٹر 6 کے بیس پر ہم اس کو کر بھی لیں لیکن اگر چیپٹر 6 کے بیس پر بھی آپ کے پاس وہ پریکٹیکل اسٹیپس لیا جائے اور آپ کے پاس اسٹیک ہولڈرز اوپنلی ڈکلیئر کر دے اپنے مطلب فیوچر کورس آف ایکشن، وہ پرومس کر لے، دین اٹ بیکمز بائنڈنگ فار دیم۔ تو آپ کا ایک ہی پیراگراف میں سارا کچھ یہ بیس ہی مطلب آپ کنکلوڈ کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، از اٹ کلیئر؟ چیپٹر 7 کیا ہے؟ چیپٹر 6 چیپٹر 6 میں میئر ریکمنڈیشنز ہوگی نیشن سیکورٹی کونسل جو فیصلے دے رہا ہے نا اٹ مسٹ بی بائنڈنگ، وہ بائنڈنگ ہوگی۔ یہ پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس چیپٹر 6 چیپٹر 7 کی ڈیولپمنٹ کیا، پہلا اسکول آف سیکنڈ اسکول آف کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چیپٹر 6 کو ٹرم کر دیا ڈفرنٹ سورسز ٹرم کر دیا لیکن اس کے ساتھ آپ کی لیگل فریٹرنیٹی کہتی ہے کہ اگر آپ نے پریکٹیکل اسٹیپس کے حوالے سے لیے ہیں then it is no more advisory, it becomes binding. So these resolutions are binding for India and India cannot outrightly reject it. Is it clear now? Yes, 100% clear. Thank you. Chalo, okay, fine. یار اگلا سیشن کب لیتا ہے؟ سب کی رضامندی سے میں تو سوچ رہا ہوں کہ یار 2-3 اسٹوڈنٹ کمپلیٹ پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، تو کل اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں 2 سیشن میں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کسی کو؟ نو سر۔ چلو ٹھیک ہے، چلو اوکے، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ میں آپ کو ٹائمنگ اپڈیٹ کر دوں گا، کل صبح ہم صبح 9 سے 12 بجے تک کر لیں گے اور پھر جو کام رہ جائے نا وہ شام میں کر لیں گے۔ سر ٹائمنگ کا بتا دیا کریں کیونکہ صبح میں مجھ ٹائمنگ سے بتا کلاس رہ دیتا گئی، ہوں، کلاس میں سر ٹائمنگ مجھ کا سے تو رہ گئی تھی، مجھے ٹائمنگ کا نہیں پتا تھا۔
चलो इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि जो आपको फॉरवर्ड करते हैं मैं उनको बता दूंगा कि इंडिविजुअल भी मैसेज कर दिया करें आपको, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलो इंशाल्लाह ओके, फिर थैंक कल यू मिलते सर, हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह